اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب رو پڑے ہیں، کس گستاخ نے ان کو رلایا ہے؟ کیا عمران خان صاحب اندر سے ٹوٹ گئے ہیں؟ اصل میں بات کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور عدالت بنایا گیا ہے اڈیالہ جیل کو۔ جج صاحب اور ان کا عملہ آتا ہے اڈیالہ جیل میں، اور خان صاحب کے سارے کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں۔ تو جب پچھلی ہیئرنگ ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو حاضر ہونا تھا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں۔ تو خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے درخواست دی گئی کہ اگلی تاریخ دی جائے، اس بار وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں پیشی ہوگی اور خان صاحب کو حاضر کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب حاضر ہوئے تو وہ کافی ناراض تھے، غصے میں تھے، اور انہوں نے جج صاحب سے شکایت کی کہ ان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، جو ان کو جیل میں جو جمہوری آئینی قانونی انسانی حقوق ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے۔ تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ بتائیں کہ کون سا حق آپ کو نہیں ملا، تو انہوں نے بتایا کہ جو جیل کا عملہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کی اولاد سے بات کرنے نہیں دے رہا، حالانکہ یہ عدالت کے آرڈر تھے کہ خان صاحب کو فیملی سے بات چیت کرنے کی، ان کے بیٹوں سے قاسم اور سلیمان سے بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے، اور کوئی اس معاملے میں جو ہے وہ پنگے بازی نہ کرے، روک ٹوک نہ کرے۔ تو جج صاحب نے جب پوچھا کہ بھئی ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، ان کے بیٹوں سے بات کرنا خان صاحب کا حق ہے، تو جیل کے عملے نے بتایا کہ اس سلسلے میں ان کو تحریری حکم نہیں ملا ہے، اور جیسے ہی تحریری حکم ملے گا تو اس کے بعد خان صاحب کو مکمل اجازت ہوگی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب اس پیشی پہ حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جج صاحب آئے ہوئے تھے، ان کا عملہ آیا ہوا تھا، جو خان صاحب کی بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظما خان، وہ آئی ہوئی تھیں۔ تو خان صاحب اپنی بہنوں کے پاس گئے، ان کو گلے لگایا، ان سے بات چیت کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دوران جیل میں کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب عدالت کا ایک منظر تھا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگی ہوئی تھی، تو اچانک زور زور سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، سسکیوں کی آوازیں آئیں، ہچکیوں کی آوازیں آئیں۔ تو جج صاحب نوٹس بنا رہے تھے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون رو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب کی آنکھوں سے آنسو تیر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کے جو عدالت کا عملہ ہے اس نے فوراً خان صاحب کو ٹیشو پیش کیے، اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے، آپ اتنے آبیدہ کیوں ہیں، رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو خان صاحب کو بیٹوں سے جو ہے وہ بات چیت کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں جو ہیں تو خان صاحب اندر سے بہت ہی رنجیدہ ہیں، اور یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے، جمہوری حقوق کا معاملہ ہے، آئین و قانون کا۔ خاندان سے بات چیت کرنا اور ملاقات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور اس کو روکنا ظلم ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب کو روکا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو عدالت کے اندر کا منظر ہے وہ کافی سوگوار ہو گیا، جج صاحب کا بھی جو موڈ ہے وہ خراب ہو گیا، وہ اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر سماعت ہوئی، لیکن اس دوران یہ دیکھا گیا، اور یہ والی جو سماعت تھی اس میں 190 ملین کا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن بشرا بی بی حاضر نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ اس بار وہ حاضر نہیں ہوتی، اس لیے اگلی بار وہ حاضر ہوں گی۔ تو عدالت میں صحافی بھی موجود تھے جو کہ تمام احوال دیکھ رہے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو کہ سادہ لباس میں تھے، اور ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون صحافی ہیں یا عام شہری ہیں یا پھر کون ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ خان صاحب اس بار تھوڑے سے ایموشنل نظر آئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جیل میں رہ کے 5 اگست سے خان صاحب جیل میں ہیں، اب تو ایک اگلا سال شروع ہو گیا ہے، 5 اگست 2023 کو خان صاحب کو جیل میں سزا سنائی گئی تھی، اور اب ہے 2024، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آئے دن جو ہے نئے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، 200 سے زیادہ کیسز ہیں خان صاحب پہ، آئے دن جو ہیں صبح شام ان کی پیشیاں ہوتی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس چیز کا خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے جن جن لوگوں کو موقع ملا ہے ہماری بیڈ لک کے پاکستان کے تھانوں میں جانے کا یا پاکستان کی عدالتوں میں جانے کا، تو اتنا گندا ماحول ہوتا ہے کہ جو انسان کا جو اعصاب پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے، انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، ڈاؤن کر دیتا ہے، اریٹیٹ کر دیتا ہے، ڈپریس کر دیتا ہے۔
بہت ہی جو ہے وہ ڈاؤن کرنے والا ماحول ہوتا ہے، تعریف دی جاتی ہے۔ عام سا جو کیس ہوتا ہے جو کہ مہینوں میں ختم ہو جانا چاہیے، اس کو ختم ہونے میں 20-30 سال لگ جاتے ہیں۔ پیشی پہ پیشی ہوتی ہے، تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے، کبھی جج صاحب نہیں آتے، کبھی ان کا عملہ نہیں آتا، کبھی مخالف وکیل نہیں آتا، اس لیے کہ جو معاملہ چٹکی بجانے میں حل ہو سکتا ہے تو بر وقت انصاف نہیں ہو پاتا اور کیس بہت ہی لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کو صبح شام جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے تو بہت ہمت ہے، بہت ہی مستقل مزاجی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک عام بندہ ہو تو اگر وہ تھانے یا عدالت چلا جائے تو 2 گھنٹے میں ہی جو ہے وہ اس کے دماغ کی دہی ہو جائے، اس کا انرجی لیول غائب ہو جائے، اس کے علاوہ پیسہ ضائع ہوتا ہے انسان کا، وقت، انرجی، ہر چیز، عمر، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں مسلسل رہ کے، قید رہ کے آزادی ان کی چھین گئی ہے۔ تو یہ چیز اب خان صاحب کے اعصاب، نفسیات اور دماغ پہ اثر کر رہی ہے اور وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں؟ نہیں؟ آپ کو ویلاگ کیسا لگا؟ آپ چاہیں تو لائک، کامنٹ، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔